بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برونڈی کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ واشنگٹن میں قطر کے سفارت خانے نے متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ کے قطر کے بارے میں غلط اور گمراہ کن ریمارکس کے جواب میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ وزارت صحت نے ملک میں کرونا وائرس کے 1021 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے اور 1767 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی اطلاع دی ہے، اور آئیوری کوسٹ کے وسطی شہر ابیجان کے نواحی علاقے میں موسلا دھار بارشوں کے سبب مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایورسٹ ڈیمشیے کو جمہوریہ برونڈی کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ برونڈی کے صدر کے نام مبارکباد کے تار روانہ کیے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ممالک کے وزرائے صحت کی کمیٹی کے تیسرے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے، جو کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران متعدد موضوعات زیر بحث آئے، جن میں کرونا وائرس کے بعد کے حالات سے متعلق ممبر ملکوں کے منصوبوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے لیبیا کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے اپنے عہد کی تجدید کی ہے اور لیبیا کے بحران کے خاتمے، وہاں پر ریاستی اداروں کی مضبوطی اور انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے کی جانے والی ہر طرح کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ ان خیالات کا اظہار جنیوا میں اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے لیبیا میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کی رپورٹ پر پبلک ڈیبیٹ کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی حکومت چاہتی ہے کہ لیبیا کے تمام گروپ قومی سطح پر مذاکرات شروع کریں اور عبوری دور میں ایسے اقدامات کریں جو لیبیا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ اور وہاں کے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ واشنگٹن میں قطر کے سفارت خانے نے متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ گرگاش کے ان گمراہ کن اور غلط ریمارکس کے جواب میں ایک بیان جاری کیا ہے، جو انہوں نے یعنی مسٹر گرگاش نے واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں منعقد کی گئی ایک تقریب کے دوران دیے تھے۔ اپنے ریمارکس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ملک سعودی عرب کی خلیج کے بحران کو حل کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن قطر نے اس سلسلے میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ قطر کے سفارت خانے کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ریاست قطر نے ہمیشہ اوپن نیس کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر مشروط مذاکرات شروع کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن محاصرہ کرنے والے ممالک GCC کو متحد کرنے کے لیے امریکی انتظامیہ کی متعدد ٹیلی فون کالز کو مسترد کرتے ہوئے اس عمل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قطر کی وزارت صحت نے ملک میں کرونا وائرس کے 1021 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے اور 1767 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا یاب ہو جانے والے افراد کی تعداد اب 65,409 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت نے کہا ہے کہ وائرس کی وجہ سے 7 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ وزارت صحت کے بیان کے مطابق نئے مریضوں میں وائرس ان لوگوں سے ٹرانسفر ہوا جو پہلے سے وائرس کا شکار تھے۔ واضح ہے کہ وزارت صحت کرونا وائرس کے سلسلے میں فعال ٹیسٹنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کی بدولت کیسز کی ارلی ڈیٹیکشن میں بڑی مدد مل رہی ہے۔ عالمی سطح پر دنیا کے مختلف علاقوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 8.5 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 4,53,778 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ انگلینڈ اور ویلز کے علاقوں میں کرسچنز اور ایسے لوگوں کے مقابلے میں جن کا کوئی مذہب نہیں، مسلمانوں، یہودیوں، سکھوں اور ہندوؤں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے جو کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں۔
روس میں 7,972 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ چین کی حکومت نے اپنے ڈیزیز کنٹرول سسٹم کو اوور ہال کرنے کے جو پلانز تیار کیے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے میں کارگر ثابت نہیں ہوں گے۔ اس بات کا انکشاف چین کے اندر اور بیرون ملک ایکسپرٹس نے کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چین اور بھارت کی حکومتوں کے درمیان حال ہی میں سرحدی جھڑپوں کے بعد کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوجی اور سفارتی سطح پر کوششیں جاری ہیں، اور چین نے کل رات حراست میں لیے گئے بھارت کے 10 فوجیوں کو رہا کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ پیر کی رات لداخ کے مشرق میں واقع وادی گلوان میں دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بھارت کی فوج کے ایک کرنل سمیت 20 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ میں کیے گئے دھماکوں میں 2 فوجیوں سمیت 4 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر اشخاص زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ان دھماکوں کی ذمہ داری ایک غیر معروف علیحدگی پسند گروپ نے قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی حکومت نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز کی اس قرارداد کو یکسر رد کر دیا ہے جس کا تعلق ایران کے جوہری پروگرام سے ہے۔ اس بات کا انکشاف ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں کے دفتر میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبدی نے کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تہران حکومت اس قرارداد کے خلاف جوابی کارروائی کرے گی۔ ادھر پیرس سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق فرانس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سن 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے کی ایرانی حکومت کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کے بارے میں اقوام متحدہ میں آج ہونے والے مذاکرات میں فرانس، برطانیہ اور جرمنی اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں گے۔ امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے مذکورہ معاہدے کے مطابق ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کا پابند ہے۔ اس معاہدے کی روح سے اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر ہتھیاروں کے حصول پر پابندی اس سال اکتوبر میں ختم ہونے والی ہے۔ امریکہ، جس نے سن 2018 میں جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اس پابندی کی میعاد کو بڑھانا چاہتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبر ملکوں کے لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ دنیا کو درپیش مسائل کے جلد از جلد حل کے لیے فیس ٹو فیس سربراہی کانفرنس بلائیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی رواں سال جنوری میں اسی طرح کی سربراہی کانفرنس کی تجویز پیش کی تھی، اور سلامتی کونسل کے 4 مستقل ممبر ملکوں امریکہ، چین، فرانس اور برطانیہ نے اصولی طور پر اس تجویز کو تسلیم کر لیا تھا۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس میں عالمی معیشت، بین الاقوامی امن، اسلحے پر کنٹرول، انتہا پسندی، سائبر سپیس اور موسمیاتی تبدیلی کے موضوعات کے بارے میں غور و خوض ہوگا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کا نسل پرستی کے معاملے پر بحث کرنے کے لیے جو اجلاس منعقد ہوا تھا، اس کے شرکاء نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ میں سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کے پولیس کے ہاتھوں قتل کیے جانے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ دریں اثنا جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے جارج فلائیڈ کی افسوسناک موت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات قابل ستائش ہے کہ دنیا بھر میں اب لوگ نسلی امتیاز کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور برابری اور انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور آئیوری کوسٹ سے ملنے والی خبروں کے مطابق وسطی شہر ابیجان کے نواحی علاقے میں موسلا دھار بارشوں کے نتیجے میں مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے اور خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سے مکانات مٹی میں دبے ہوئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برونڈی کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ واشنگٹن میں قطر کے سفارت خانے نے متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ کے قطر کے بارے میں غلط اور گمراہ کن ریمارکس کے جواب میں ایک بیان جاری کیا ہے۔
وزارت صحت نے ملک میں کورونا وائرس کے 1021 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے اور 1767 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی اطلاع دی ہے۔ اور آئیوری کوسٹ کے وسطی شہر عابدجان کے نواحی علاقے میں موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ بسم اللہ الرحمن